جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضارع معلوم جس کی علامت اور پہچان شروع میں حروف عطین آتا ہے۔ کل ہم نے سیغے پڑھے تھے حروف عطین میں سے یا جن سیغوں کے شروع میں آتا ہے۔ آج پڑھیں گے کہ تا جن سیغوں کے شروع میں آتا ہے۔ اب تا کا ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اس کا ترجمہ اردو میں تو ہوتا ہے۔ تو کہہ لو یا عزت کی خاطر آپ کہہ لیں، تو یا آپ کہہ لیں۔ اور عربی کے اندر اس کی علامت پہچان کیا ہوتی ہے؟ تا آتی ہے۔ تو پہلے ہم صرف لفظ دیکھیں جن کے شروع میں تا آ رہی ہے۔ یہ آیت عزت ہے جس میں اللہ پاک عزت، ذلت، بادشاہت، رزق، اپنی قدرت کا بیان فرماتے ہیں۔ اس میں دیکھیں پہلی جو آیت تؤتی الملک من تشاء، تو لفظ آ رہا ہے تؤتی، شروع میں کیا آ رہی ہے؟ ادھر بھی تا ہے اور ادھر بھی تا ہے۔ تو یہ صیغہ کس کا ہے؟ یہ مخاطب کا ہے اور یہ صیغہ بھی مخاطب کا ہوگا۔ جیسے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تا شروع میں آ رہی تھی، اس کی مثال پڑھی تھی، تعبدو، عبادت کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، سامنے والا مخاطب تو ایک مرد عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ تو اب اس کے شروع میں تا ہے، ادھر تشاء اس کے شروع میں تا ہے، نیچے جتنے بھی صیغے آ رہے ہیں سب کے شروع میں الحمدللہ تا آ رہی ہے۔ تو ایک لفظ تا ہے، اس تا کی مدد سے ہم جو ہے وہ تقریباً 8-10 آیات اور اس سے زیادہ صیغے حل کریں گے۔ تؤتی کا مطلب ہے عطا کرنا، تؤتی دینا، عطا کرنا۔ تو اب تؤتی کا مطلب کیا بن جائے گا؟ عطا کرتا ہے یا عطا کرے گا تو ایک مرد۔ تو اب یہاں پر مراد اللہ پاک کی ذات ہے، تو ترجمہ یا حال کا ہوگا یا مستقبل کا ہوگا۔ تو اب اس کا ترجمہ بن جائے گا عطا کرتا ہے یا عطا کرے گا تو کیا چیز؟ الملک، بادشاہت۔ تو ترجمے دونوں ہوتے ہیں، حال بھی استقبال والا بھی۔ تو اس میں سے پھر ایک ہم طے کر لیں گے کہ یہاں پر ہم نے حال کا کرنا ہے یا یہاں پر ہم نے مستقبل کا کرنا ہے۔ تو فی الحال یہاں پر ہم حال کا ترجمہ کرتے ہیں، عطا کرتا ہے تو کس کو؟ بادشاہت کو۔ تو اب تا کے ذریعے سے ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا۔ من تشاء، جس کو تو چاہے، تشاء آ گیا نا، تو جس کو تو چاہتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے یا تو چاہے گا۔ تو اب تا کے ذریعے سے دوسری آیت کا حصہ حل ہو گیا۔ عطا کرتے ہیں آپ بادشاہت کو، من جس کو، جس تشاء چاہتے ہیں آپ، تشاء آپ چاہتے ہیں۔ دوسرا تنزع الملک ممن تشاء، تنزع کا مطلب ہے واپس لے لینا، چھین لینا۔ تو اب تنزع تا آ رہی ہے، ادھر بھی تا آ رہی ہے، تو مطلب چھین لیتا ہے، چھین لیتا ہے یا چھینے گا تو ایک، وتنزع چھین لیتے ہیں آپ، اللہ کی ذات کو مخاطب ہو رہے ہیں نا، چھین لیتے ہیں آپ الملک بادشاہت کو، ممن تشاء جس سے آپ چاہیں۔ تو تشاء دوبارہ آ گیا، آپ جس کو چاہتے ہیں، تشاء چاہتے ہیں آپ۔ اس کے بعد یہ تیسری آیت ہے، چھٹا صیغہ ہے، وتعز من تشاء، مشہور آیت ہے۔ تو عز شروع میں تا آ رہی ہے، شروع میں تا آ رہی ہے، عزت دینا۔ تو تعز کا مطلب کیا بنے گا؟ عزت دیتے ہیں آپ یا عزت دیں گے آپ۔ تو تعز عزت دیتا ہے تو، من تشاء جس کو آپ چاہیں، من تشاء جس کو آپ چاہیں، تو تشاء آپ چاہتے ہیں یا آپ چاہیں گے۔ وتذل من تشاء اور ذلت دیتے ہیں آپ یا ذلت دیں گے آپ، من تشاء جس کو آپ چاہتے ہیں یا جس کو آپ چاہیں گے۔ تو تعز جس کو آپ عزت دیں، جس کو آپ ذلت دیں، ایسے محاورتاً ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اصل مطلب کیا ہے؟ عزت دیتا ہے تو یا عزت دے گا، تو ہی عزت دیتا ہے اور تو ہی ذلت دیتا ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تولج اولج یولج، داخل کرنا، ایک شے کو دوسری میں داخل کرنا، رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنا۔ تو داخل کرنے کا مطلب کہ پہلے رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے۔ تولج داخل کرتا ہے تو یا داخل کرے گا تو، رات کو دن کے اندر، دن کو رات کے اندر داخل کرتا ہے آپ،
داخل کرتے ہیں آپ، داخل کرتا، لفظی معنی داخل کرتا ہے یا داخل کرے گا تو ایک، آگے وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اور داخل کرتا ہے یا داخل کرے گا تو کس کو، رات، جی دن کو رات کے اندر، تو رات کو دن میں، دن کو رات کے میں جو داخل کرتا ہے وہ کون ہے، آپ ایک اللہ کی ذات۔ اس کے بعد دیکھ لیں تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اخرج یخرج نکالنا، نکالتا ہے یا نکالے گا، الحیہ زندہ کو مردہ سے، و تخرج المیت اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے۔ تو اب یہاں پر دیکھ لو ایک لفظ ہم نے تا لیا اور یہ تقریباً جو ہے نا وہ شروع سے یہاں آیات شروع ہو رہی ہیں، آگے بھی چلتی جا رہی ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ اور رزق دیتا ہے تو جس کو چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ یہ ساری اللہ کی قدرت کی جی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ تو ایک لفظ لیا ہم نے صرف تا، اس تا کی مدد سے ہم نے تقریباً جو ہے نا وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کے قریب جو سیغے ہیں اور 7 8 جو آیات ہیں وہ آگے بھی اسی طریقے سے چلتی جا رہی ہیں۔ آگے آپ رکوع کھول کے چلیں تو آگے اسی طریقے سے آپ خود بخود ان کو حل کرتے جائیں گے۔ تو یہ طریقہ الحمدللہ بہت مفید ہے، بہت مضبوط ہے جی۔ قرآن پاک خاص طور پر سیکھنے والے جو طالب علم ہیں، جو حضرات ہیں، ان کے لیے، اور صرف نہ پڑھنے والا جو طالب علم اس کے لیے، جی اس کے لیے جو جی اردو لفظی ترجمہ ہے وہ اس کے لیے بہت مناسب ہے۔ تو ایک لفظ پڑھا ہم نے، اس لفظ کی مدد سے 10 کے قریب آیات کا ترجمہ ہم نے کر لیا۔